ڈیئر فرینڈز، اندھیری رات کے مسافر، یہ بھی ناول بہت انٹرسٹڈ ہے نسیم حجازی کا۔ ادھر سے ہم اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ نسیم حجازی صاحب اس کے مصنف ہیں، اور یہ حصہ اول ہے، حصہ دوم دوسری جلد میں۔ تو آئیے ان کے پیش لفظ میں وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ نسیم حجازی صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سامنے تاریخ کے وہ اوراق بکھرے پڑے تھے جب اندلس کے مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کی تباہی کے بعد وہ عظیم قوم بھی مٹ گئی تھی جس کے غازیوں نے 8 صدیوں قبل جبل الطارق کے سامنے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ میں کتنی ہی دیر ساحل پر اترنے والے قافلوں کو دیکھتا رہا جن کی راہوں کے گرد و غبار میں فرزندان اسلام کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحات ابھر آتے جب فریڈینڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو گئی تھی۔ طارق اور عبد الرحمن کی بیٹیوں کی آہ و بکا میں برابر سنتا رہا، غرناطہ کے ان بوڑھوں اور جوانوں کی ذلت اور رسوائی کا دلخراش مناظر بھی دیکھتا رہا جن پر رحم و رنجش کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ کئی بار سوتے جاگتے غرناطہ کے پرشکوہ ایوانوں، بارونق بازاروں اور گلیوں کے باہر کھڑے میں ان غداروں کے قہقہے بھی سنتا رہا جو ایک مدت سے دشمن کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میرے سامنے دراصل اس کارواں کی سرگزشت کھلی پڑی تھی جس کے مستقبل پر دائمی اندھیروں نے پردے ڈال دیے تھے۔ اندلس کی تاریخ کے غرق گردانی میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک ہندو محاذ بھائی لیڈر نے یہ کہا تھا، اگر 800 سال کی حکومت کے بعد بھی اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ سکتا ہے تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر 1965 کی جنگ ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ گئی تو یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ عدم تشدد کے لبادے سے برہمنی سامراج کا عفریت نمودار ہو چکا ہے، اور بھارت کے طول و عرض میں اندلس کی تاریخ دہرانے کی ابتدائی مشقیں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ کتاب شروع کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ جو واقعات متارکہ جنگ کے معاہدے اور غرناطہ کے سقوط کے درمیان پیش آئے تھے وہ ابتدائی 3-4 ابواب میں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں 1502 عیسوی تک کے تاریخی رات کے مسافروں کی سرگزشت بیان کر سکوں گا، لیکن ایک طویل داستان کی تمہید کو مختصر کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر جب میں نصف سے زیادہ کام ختم کر چکا تھا تو ڈھاکہ کے سقوط کا عظیم المیہ پیش آیا، اور اس کے بعد تقریباً 3 مہینے کسی پرسان حال کو اتنا بھی نہ لکھ سکا کہ میں زندہ ہوں۔ میں اپنے دل سے بار بار یہ پوچھا کرتا تھا، کیا سقوط بغداد اور سقوط غرناطہ کی داستانیں مسلمانوں کی عبرت کے لیے کافی نہ تھیں؟ کیا ڈھاکہ کے سقوط کے نتائج صرف مشرقی پاکستان تک ہی محدود رہ سکیں گے؟ 1972 کی گرمیوں کے آغاز میں ذرا سنبھلتے ہی میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اگلے سال مارچ تک یہ کتاب ختم کر لوں گا، لیکن میرے ذہن پر سقوط ڈھاکہ کے شدید اثرات ابھی تک باقی تھے۔ چنانچہ نومبر میں اعصاب کی تھکن نے ایک مستقل بیماری کی صورت اختیار کر لی، اور قریباً 6 ماہ تک میں چند صفحات سے زیادہ نہ لکھ سکا۔
اور اب اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ کی ایک ہی المناک داستان کی دو کڑیاں ہیں۔ تو آخر میں لکھتے ہیں، احسن صاحب صرف پبلشر ہی نہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور مجھے ایک دوست کے سامنے شکریہ کے رسمی الفاظ دہراتے ہوئے بھی ہمیشہ الجھن محسوس ہوتی ہے۔ نسیم حجازی۔